ایک پہلو تو یہ ہے کہ جی ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، 2021 آئے 2022 آئے، کون سا ہمارا یہ شرعاً اسلامی سال تھوڑی شروع ہو رہا ہے جو ہم اس کے بارے میں فکر کریں۔ بالکل صحیح بات ہے، ہمارا سال جو شروع ہوئے چھٹا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میرے اوپر کوئی فتوے لگیں، لیکن پھر بھی جو میرے ذہن میں بات ہے میں وہ کہہ دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ کہ اسلامی طور پہ تو ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ ہماری تمام تر زندگی اسی کیلنڈر کے حساب سے چلتی، چاہے وہ ہمارے ذاتی کام ہوں یا ہمارے نوکری کے کام ہوں یا ہمارے حکومتی کام ہوں، چاہے اسلامی ملک ہو غیر اسلامی ملک ہو، ایسٹ ہو ویسٹ ہو، جو راج کیلنڈر ہے چیزوں کو کرنے کے لیے وہ یہی ہے۔ اور جب کوئی چیز اس قدر عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کسی اور قوم کی مشابہت ہے، کیونکہ اب یہ آپ کی قوم کے اندر بھی اتنا ہی راج ہے جتنا کسی اور قوم کے اندر راج ہے۔ اور کیونکہ اس کیلنڈر کے حساب سے ایک یہ مائل سٹون بن رہا ہے جہاں پہ یہ سال ختم ہو کے ایک اگلا سال شروع ہو رہا ہے، تو اس میں ایک چیز جو اچھی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرا دیں کہ جب ہم ایک مائل سٹون سے دوسرے مائل سٹون کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے، ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نیو ایئر ریزولوشن بنانا میرے خیال سے بہت اچھی چیز ہے، چاہے وہ آپ پہلی محرم کو بنائیں یا آپ 1 جنوری کی بنائیں۔ نیو ایئر ریزولوشن ہونا چاہیے، انسان کے اندر ایک ارادہ، ایک عزم ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے۔ جب ہم ریزولوشن بناتے ہیں تو اس کی 2 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی چیز اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے اس سال میں کیا نہیں پایا، what did I lose out on this year, what were my shortcomings in this year، میں کیا کیا چیزیں تھیں جو میرے اندر کمی تھی جن چیزوں کی اس سال میں۔ اپنی شارٹ کمنگس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد پھر نیکسٹ چیز میں ہونا چاہیے کہ میں اگلے سال میں کیا کیا چیزیں اچیو کروں گا، میرے پاس کیا ہونا چاہیے اگلے سال، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ میرے پاس ہوں گی جس سے میں یہ کہہ سکوں گا کہ میرا 2022 یا میرا 1443 ایک کامیاب سال رہا۔ یہ ایکسرسائز ایک اہم ایکسرسائز ہے، ضروری ایکسرسائز ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم 31 کو یہ بیٹھ کے کریں۔ اچھے پلانرز جو ہیں وہ بہت پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ جیسے نکمے نااہل پلانرز جو ہیں وہ اس کے بعد میرے جیسے بعد بھی بیٹھ کے کرتے ہیں۔ لیکن پلاننگ ضروری ہے۔ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہوں اور جب ہم اپنے لیے نیا گول سیٹ کر رہے ہوں تو ہمارے جو گائیڈنگ پرنسپل ہو وہ وہی ہو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ ہماری گائیڈنگ پرنسپل میں یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من کان یرید الثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کہ ہم نے صرف اس دنیا کے اجر و ریوارڈز کو نہیں کرنا، کیونکہ جس کے ہم عبد ہیں، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس کے پاس دینے کو اور بہت کچھ ہے۔ اگر ہم صرف مانگیں گے ہی لمیٹڈ چیز تو وہ ہماری شارٹ کمنگ ہے، دینے والے کی شارٹ کمنگ نہیں ہے۔ اگر ہم بادشاہ کے پاس جا کے یہ کہیں کہ بادشاہ سلامت مجھے صرف جو ہے اٹھنی چونی چاہیے، اور بادشاہ کے پاس دنیا بھر کے خزانے دینے کو ہوں، تو اگر بادشاہ اٹھنی چونی دے دے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ بادشاہ کنجوس تھا، وہ یہ کہا جائے گا کہ مانگنے والے کو بادشاہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ تو ہم نے بھی جب اپنے آبجیکٹیوز اور گول سیٹ کرنے ہیں تو یہ سیٹ دماغ میں رکھ کے کرنا ہے کہ اصل خیر، اصل سکسیس، اصل اچیومنٹ جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ تو یہ جو آج ایک مائل سٹون کے طور پہ اس کو رکھ لیں، ہماری جو اسکیجولنگ میں ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں جو ایک دن ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا دن سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کو ہم پازیٹیولی، اصل میں یہ جو دین پہ چلنا شروع کرتے ہیں نا، تو ہم لوگ ایک کانفلکٹ کا ہی شکار ہو جاتے ہیں اکثر، کیونکہ اب ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نیو ایئر سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو یہودیوں کی اور نصارہ کی جو ہے وہ چیز ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق، اور زندگی کے سارے کام ہم اسی کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں تھوڑا سا ذرا تحمل اور سکون لے کے آئیں۔ یہ ایک کیلنڈر ہے، اس کے حساب سے ہمارا ساری چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں، ایز اپوز ٹو کہ ہم ایک کشمکش میں رہیں کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس کو ایز اے ایڈوانٹیج استعمال کریں۔ ایڈوانٹیج کیا استعمال کریں کہ میں نے اس ٹائم کو، کیونکہ میں اب ایک پیریڈ سے نیکسٹ پیریڈ کے اندر انٹر ہو رہا ہوں، تو میں اپنا جو پچھلا پیریڈ گزرا ہے اس پہ اپنا محاسبہ کروں اور اگلے پیریڈ کے لیے اپنے مائل سٹون سیٹ کروں۔ اپنے مائل سٹونز کو لے آؤٹ کریں کہ میں نے کیا کیا، اور پلان کریں کہ میں نے کیا کیا اچیو کرنا ہے۔ اپنے لیے گولز سیٹ کریں اور گولز کو ڈیوائڈ کریں کیٹیگریز کے اندر۔
علم کا ایک گول سیٹ کریں کہ میں نے اس سال کیا کیا پڑھا، کیا کیا میں نے پڑھنا ہے، کیا میں اگر نہیں پڑھتا تو میں کیا پڑھنا شروع کروں گا، اگر پڑھتا ہوں تو میں نے کس طرح امتحانوں کی تیاری کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، وہ اپنے لیے ایک پہلا گول سیٹ کریں۔ پھر اپنے عبادات کا ایک گول سیٹ کریں کہ میں پچھلے سال میں اتنی عبادت کر سکتا تھا، اس سال میں انشاءاللہ اس میں یہ بہتری لے کے آؤں گا۔ مثال کے طور پہ پچھلے سال تہجد کی توفیق نہیں ملی تو اس سال تہجد کی توفیق کے ارادہ کریں کہ میں انشاءاللہ تہجد پڑھوں گا۔ پچھلے سال قرآن کم پڑھنے کا موقع ملا تو اس سے زیادہ کی ٹارگٹ سیٹ کریں۔ پچھلے سال اگر باجماعت نماز نہیں ملتی تھی تو اس سال باجماعت نماز کے لیے ارادہ کریں۔ پچھلے سال جب باجماعت میں تکبیر اولیٰ نہیں ملتی تھی تو تکبیر اولیٰ کی نیت کریں۔ جو چیز جہاں پہ شارٹ کمنگ تھی اس سے اگلا ٹارگٹ سیٹ کریں۔ اگر نفل روزے رکھنے کی توفیق نہیں ملتی تھی تو نفل روزے رکھنے کے ارادہ کریں کہ میں انشاءاللہ سردیوں میں نفل روزے رکھوں گا۔ سنت کو کامل اتباع کرنے کے لیے ظاہر باطن ہر چیز میں سنت پہ عمل کرنے کی ارادہ کریں کہ میں 12 مہینے میں سے ہر مہینے میں 2 سنتیں نئی اختیار کروں گا تاکہ سال کے آخر تک 24 نئی سنتیں میرے اندر آ چکی ہوں، جن میں سے 10 سنتیں ظاہری ہوں گی اور باقی کی 14 سنتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی اور طریقے سے شامل ہوں گی۔ یہ گول سیٹ کریں، اس کو کہیں پیسٹ کریں اور پھر اس کو فالو اپ کریں کہ میں نے کیا اچیو کر رہا ہوں، کیا چیز نہیں کر پا رہا، کیا چیز ہو رہی ہے، کیا چیز نہیں ہو رہی ہے۔